الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانیات کورس کی 35ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ ہر دور میں جس وقت ظلم و بربریت عام ہوئی تو کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں، اور بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ ہمارے اس دور میں بھی یہ دونوں باتیں پائی گئی ہیں، جبکہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ان کے ظہور کے، ان کی آمد کی علامات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اگر ان کو انسان پڑھ لے، سن لے، تو ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، میری اطرت سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کا نام محمد ہے اور آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہدی لقب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب میں ایک بادشاہ میری اہل بیت میں سے نہ ہو جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد اور آپ کے والد محترم والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد اور آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ ہوگا۔ آپ کی مدینہ شریف میں ولادت ہوگی۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ایک غار کے اندر موجود ہیں جو ایک خاص وقت میں باہر تشریف لائیں گے، جبکہ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے بلکہ آپ نے پیدا ہونا ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے، ایک حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا منہما مہدی لہذہ الامہ، کہ امام حسن و امام حسین سے اس امت میں ایک مہدی آئیں گے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا
ان ابنی ھذا سید کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام سردار رکھا ہے۔ اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اس کی صلب سے اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو بھیجے گا جس کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے مشابہ ہوگا، اور اس کی ذات اخلاق میں، کردار میں، عادات میں آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہوگی، اور خلقت میں سرکار کے مشابہ نہیں ہوگی۔ ان تمام احادیث کو اگر دیکھا جائے تو مولا کائنات کا فرمان اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ امام مہدی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے باپ کی طرف سے سید ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں والدہ کی طرف سے سید ہوں گے۔ اور یہ بات بھی قابل غور رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلیے کا ذکر بھی احادیث میں کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کشادہ پیشانی والے ہوں گے اور اونچی بینی کے مالک ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند ہوگا۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کا رنگ عربی رنگ ہوگا اور جسم اسرائیلی ہوگا، اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی دائیں رخسار پہ تل ہوگا اور ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند ہوگا۔ آپ کب ظاہر ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آپ کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا میں ظلم و بربریت عام ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ظلم و ستم کو دیکھ کر کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، حضرت امام مہدی تشریف لا چکے ہیں۔ جس سال آپ تشریف لائیں گے اس سال یکم رمضان کو رات کو چاند گرہن ہوگا اور یکم رمضان کے دن کو سورج گرہن ہوگا، اور اس تشریف لانے سے مراد آپ کا اعلان فرمانا ہے۔ جس وقت آپ اعلان فرمائیں گے اس وقت آپ کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ اظہار فرمائیں گے، اپنا اعلان فرمائیں گے، جس وقت لوگ آپ کی بیعت کریں گے، اس سے پہلے دریائے فرات پھٹے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ قیامت کی چھوٹی علامات کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی تھی اس میں اس چیز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، اس حدیث کا ذکر کیا گیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ امام مہدی اس کائنات کو عدل سے بھر دیں گے، انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ ان کے آنے سے پہلے یہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور میرے آقا نے فرمایا 7 سال وہ حکومت کریں گے، جبکہ ایک حدیث میں 7 یا 9 سال کا ذکر ہے، جبکہ یہ حدیث جو ابو داؤد میں موجود ہے اس میں 7 سال کا ذکر موجود ہے۔ اس میں راوی کو شاید شک ہے کہ 7 یا 9 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور جس وقت حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے اس سال بیت اللہ شریف کا حج ہوگا اور بغیر کسی امام کے ہوگا، اور مینا میں مسلمانوں کا اختلاف ہوگا اور قتل و غارت ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی طویل حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ حضرت امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کا وصال ہوگا اور نئے خلیفہ کی لوگ تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف آئیں گے، اس وجہ سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں۔ جس وقت آپ مکہ شریف پہنچیں گے وہاں آپ سکونت اختیار کریں گے تو لوگ آپ کو زبردستی گھر سے صحن کعبہ میں لے کے آئیں گے، اور حجر اسود
اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ شام کے لوگوں کو جس وقت پتا چلے گا حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی ہے، تو ایک لشکر شام سے آئے گا حملہ کرنے کے لیے مکہ شریف میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت وہ لشکر بیدا کے مقام پہ پہنچے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک میدان ہے، اس وقت زمین دھنس جائے گی، سارا لشکر جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جائے گا سوائے ایک شخص کے، وہ اپنے قوم کو جا کے خبر دے گا۔ جس وقت شام میں اس بات کی خبر پہنچے گی کہ جو لشکر مکہ شریف میں حملہ کرنے جا رہا تھا وہ زمین میں دنسا دیا گیا ہے، اس وقت شام سے ابدال اور عراق سے اولیاء و صلحاء و علماء مکہ شریف آئیں گے اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اس وقت ایک قریشی کھڑا ہوگا، اس کے ننیال بنو کلب سے ہوں گے، وہ اس کی مدد کریں گے، ایک لشکر تیار کریں گے اس کے لیے، وہ امام مہدی سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح عطا فرمائے گا، اور آپ اس دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نفاذ کریں گے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اس حدیث میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ 7 سال تک حکومت کریں گے، پھر آپ وصال فرمائیں گے اور آپ کا جنازہ اہل ایمان پڑھائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی جس وقت تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ مال کی اتنی فراوانی اہل ایمان کو عطا فرمائے گا کہ آسمان اپنی بارش برسائے گا، خوب برسائے گا، اور زمین خوب اناج جو ہے وہ نکالے گا۔ کائنات میں ہر طرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت امام مہدی خود مال تقسیم کریں گے، اور ایسے مال تقسیم کریں گے کہ اس کو آپ گنیں گے نہیں، شمار نہیں کریں گے، جو بھی آئے گا آپ اس کو بے حد و بے حساب عطا فرمائیں گے۔ جس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں موجود ہوں گے اسی وقت دجال بھی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نزول فرمائیں گے اس وقت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں موجود ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی، آپ جماعت کروانے لگیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ جماعت کروائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ اس امت کی کرامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا، اس امت کے بعض لوگوں پر امیر ہیں، لہٰذا آپ امامت فرمائیں۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور امام مہدی بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی، آپ ان کے اس لشکر میں شامل بھی ہوں گے جو دجال کے مقابلے میں جائے گا۔ یہاں ایک بات جو ہمیں خاص طور پہ حضرت امام مہدی کی خبر دیتی ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ ترکی کا شہر استنبول ہے، اور اسے جس وقت فتح کیا جائے گا اس کے بعد ایک آواز آئے گی شیطان کی طرف سے کہ دجال آ گیا، لوگ فوراً وہاں سے دوڑ کر ملک شام میں پناہ لیں گے۔ جس وقت ملک شام میں پناہ لیں گے پتہ چلے گا دجال نہیں آیا، اب کچھ ہی ایام کے بعد دوبارہ پتہ چلے گا کہ دجال آ چکا ہے۔ جس وقت دجال آ چکا ہے پھر وہ لوگ شام میں ٹھہرے رہیں گے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال جو ہے اس کو قتل کریں گے۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام مہدی کا ذکر تو نہیں فرمایا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، لیکن اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور اس وقت ترکی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، یہ مسلمانوں کی سلطنت ہے، استنبول اہل اسلام کا علاقہ ہے۔ جس وقت دجال آئے گا اس سے پہلے یہ کفار کے پاس چلا جائے گا، پھر مسلمان اس کو جہاد کے ساتھ واپس حاصل کریں گے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ آج کا دور جس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، یہ وہ دور نہیں ہے، ابھی وہ دور آنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جہاں یہ دور حضرت امام مہدی کا دور نہیں ہے، اس سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ قیامت کے جو بڑی علامات ہیں وہ ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہٰذا موت کی تیاری سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے نبی نے نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ تمام پوری ہوں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان پر خاتمہ